حضرت امام محمد قاسم کی. امام قاسم علی جد والی سلام یہ مولا حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. اب سب سے میری گزارش ہے سنجیدہ ہو جائیں, دل میں جو بھی تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنی مرادیں اپنے اپنے دلوں میں لے لیں, اس لیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات پر بی بی زہرا محفل میں خیرات تقسیم کرے گی. یوں تو ہر محفل میں اس نے انہیں تقسیم کیا, لیکن یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی, قبولیت کے لمحات آ گئے. اصحاب کہف کے نام لیے جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بھی آقا ہیں, اصحاب کہف کے بھی داتا ہیں, جہاں سے اصحاب کہف خیرات لیتے ہیں نور کی, یہ وہ لوگ ہیں. امام محمد قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے, امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں میں اور بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام حضرت حسن مثنیٰ ہے. یہ بہت چھوٹے تھے, یہ بہت چھوٹے تھے, اور ان کا جو رشتہ تھا یہ میدان کربلا میں نہیں آئے تھے. ان کا رشتہ بعد میں بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ طے ہوا, اور اسی سے حسنی حسینی جو ہے وہ نجیب الطرفین اولاد جو بھی انہی میں میرے آقا سرکار غوث الاعظم دستگیر ہیں. یہ حسنی سادات حضرت حسن مثنیٰ سے, لیکن حضرت امام محمد قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ آئے, چچا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے. سارے آوان و انصار شہید ہو گئے, ہمارے دوسرے چچا بھی شہید ہو گئے, مجھے جانے دے. حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ طے ہوا تھا. بی بی سکینہ کے ساتھ جیسے ہی قاسم سامنے آئے, حضرت امام قاسم سامنے آئے, مجھے میدان میں جانے دے. آپ نے کہا بیٹے میرے بھائی کی تو نشانی ہے, اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی, کیونکہ جو تیرا بھائی ہے وہ چھوٹا ہے اور بچوں کے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, اس لیے میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں. نہیں جانا بیٹا, اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. مولا حسین کی زلفیں بکھری ہے, کپڑوں پہ خون کے دھبے ہیں, چہرے پر عجیب سے آثار ہیں, لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے, 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے, لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے, بھائیوں کا لاشا, دوستوں کا لاشا, احباب کا لاشا جمع کر رہے ہیں خیمے کے قریب. عجیب حال ہے, ایک ایکسیڈنٹ کی میت کوئی اٹھا کے لائے, 3 دن اس کو نیند نہیں آتی. وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں پوچھو ان سے, مولا حسین تیری عظمت پہ سلام. اب اس کو جانے کی باری ہے جس کے ساتھ بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے. لوگوں نے عجیب عجیب روایتیں گڑھ رکھی ہے, وہاں تو قاسم کی مہندی نکلی تھی. ہم کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو, کیا بکتے ہو. ارے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی مہندی بغیر پانی کے کلائی نہیں جاتی, بغیر پانی ڈالے مہندی نہیں بنتی. تو آخر وہ مہندی کتنی اہم تھی کہ حسین اصغر کو پانی نہیں پلا رہے تھے, اس سے مہندی بنا رہے تھے. شرم کرو, کیا بکتے ہو, کیا بکواس کرتے ہو. کوئی مہندی کا تصور کربلا میں نہیں. ارے عام مردوں کے لیے مہندی حرام ہے, رسول اللہ کا شہزادہ مہندی لگائے گا, وہاں شادیوں کی محفل برچانے گئے تھے. یہ سارے خرافات, نہ اسے بیان کیا جائے نہ اس پر یقین رکھا جائے, یہ سب خرافات ہے. ہم اہل سنت اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہاں جتنی جائز چیزیں ہیں ہم اس سب کی تائید کرتے ہیں, اس لیے خرافات کی طرف نہ جاؤ. مولا حسین نے جب منع کر دیا, امام قاسم پھوپھی کے فاضل, پھوپھی حضرت امام مجھے منع کرتے ہیں کربل میں جانے سے. پھوپھی نے 19 سال کے جوان بھتیجے کو سینے سے لگایا, بیٹے ٹھیک ہی کہتے ہیں. جب پھوپھی نے کہا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں, تو امام حسن مجتبیٰ جب زہر آپ کو دیا گیا تھا, ہم ان کی شہادت کے دن یہ باتیں بیان کریں گے, ابھی وہ موقع نہیں. اتنا سن لے کے امام حسن کو جب زہر دیا گیا, ہیرے کو پیس کر, یہ یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر, تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے. اتنی دردناک شہادت تھی اس وقت. اس شہادت کے موقع پر بھی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم ایک وقت آئے گا, اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی. یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا. امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گی, سب تو لٹ رہا ہے, فاطمہ کا چمن ویران ہو رہا ہے, وہ لاشیں پڑی, وہ علی کے لال شہید ہو گئے, وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزاں کا منہ دیکھنے والا ہے.
آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی؟ نکالا تعویذ کھولا، اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا، میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا، یہ تیرے باپ کی تجھے نصیحت ہے، وصیت ہے، بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے، کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا، بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے۔ قاسم کے تو باتیں کھل گئی، چچا اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو، دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں، میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سند دے کر کے گیا ہے۔ امام نے خط لیا، دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو اس طرح ہو، کربلا بتا رہا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہے، جہاں نماز کی پابندی ہے، وہاں آپس میں بھائیوں میں پیار کتنا ہے۔ مولا حسین نے خط پڑھا، مچل گئے، ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور عرض کی اللہ میرے بھائی نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے، اس نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کی نسل کیسے چلے گی۔ اللہ تو مظلوم کی دعا سنتا ہے، حسین مظلوم ہے، مسافر کی دعا سنتا ہے، حسین مسافر ہے، تو مجاہد کی دعا سنتا ہے، حسین مجاہد ہے، تو غازی کی دعا سنتا ہے، حسین غازی ہے، تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج جمعہ بھی ہے، تو عاشورہ میں سنتا ہے، آج عاشورہ بھی ہے۔ مولا آج میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے میرا اپنا بیٹا میرے قدموں پہ قربان کرنے کی بات کی، تو اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا جس سے میرے بھائی حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے۔ ندائے حسین قبول کیا، تیرے بھائی حسن کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی اور اس کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا کہ جو شان تیرے نانا کو میں نے نبیوں میں عطا کی ہے، اس حسن کے بیٹے کو وہ شان ولیوں میں عطا کروں گا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، نعرہ غوث۔ میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں، میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں۔ مولا حسین کی دعا کی برکت ہے، اور کہا کہ درمیان میں عبد القادر ہوگا اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا۔ حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبد القادر، ابتدا قاسم، بیچ میں عبد القادر اور اخیر میں محمد مہدی۔ امام حسن کی اولاد میں ہوں گے امام مہدی۔ ارے یہ کتنی شان کی بات ہے، آل محمد کے لیے کوئی قربانی دے کر تو دیکھے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے۔ امام حسن کو مولا نے، حالانکہ وہ بھی آل محمد ہے، لیکن آل محمد ہو کر بھی آل محمد پہ قربانی دی، اللہ نے کیسی شان بلند کی۔ اس کے بعد حضرت قاسم کو سینے لگایا، جب تیرے بابا نے کہا بیٹے تو اب میں روک نہیں سکتا، جا۔ حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے، اب یہ بات مجھے ہر جگہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ خوبصورت تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ ہائے کتنے حسین ہے وہ لوگ، کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ، سورج بھی انہیں شرما شرما کر کے دیکھتا ہے۔ قاسم سر پہ امامہ سجا کر 19 سال کا لاڈلا بھتیجا کربلا میں آیا تو کسی نے پوچھا یہ حسن کا پری پیکر کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ امام قاسم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے، کہا کون ہے مقابل میں آنے والا؟ امام قاسم کے مقابلے میں ارزق نامی پہلوان بڑا مشہور تھا، دمشق یعنی شام کے علاقے میں اس کی بڑے چرچے تھے، بہت چرچے تھے اس کے۔ عراق و شام میں اس کی ایک عجیب دھاپ تھی۔ اس کو کہا شمر نے جا لڑ اس سے، اس نے کہا یہ بچہ ہے میری توہین ہے، تو اس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، امام نے اس کے 2 ٹکڑے ایک بار میں کیے۔ یہ آپ جو ہے نا کسی ناول کا قصہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، اس لیے کہ حیدر کرار کے لال لڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ کے پھول، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔
اگر پانی بند نہ کیا ہوتا ظالموں نے تو ایک قاسم کافی تھا اس 22,000 کے لشکر کے لیے، لیکن ان نامردوں نے اور نامرادوں نے پانی بند کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ اسی طرح لڑا جا سکتا ہے۔ اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے 72، اگر وہ لڑنے آتے تو بھی الٹ دیتے، زمین کی تہ الٹ دیتے، لیکن انہیں تو لڑنا نہیں تھا، انہوں نے تو نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا، انہوں نے تو دین کی حفاظت کرنا تھا، انہوں نے تو دین کو تحفظ دینا تھا۔ مولا قاسم لڑتے لڑتے تھکے تو ارزق نامی پہلوان بھی مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آیا اور اس نے بھی جو ہے امام سے لڑائی کی۔ مولا قاسم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ شمر ذل جوشن اس پلید لعین نے کہا، اس بدبخت نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو پورا پڑے گا۔ علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو۔ 1000 لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا اور اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوئی تھی، اتنا نقصان پہنچایا تھا حضرت قاسم نے کہ ایک ساتھ جب 1000 کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار کا وار کیا، اور ایک عجیب سی گرد کربلا کے میدان میں جب اٹھی، مولا امام قاسم گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ حسن پاک کا بیٹا جب زمین پہ آیا تو آواز دی، چچا میری خبر لینا۔ حضور امام علی مقام اس گرد کے اندر سے آواز جو آئی تھی، میری خبر لینا، تو آپ جو ہے تھوڑا تاخیر سے کسی سبب سے خیمے سے نکلے۔ اتنے ٹائم میں ان لوگوں نے امام قاسم کے لاش کا سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا، اور اتنے ٹائم میں انہوں نے گھوڑوں سے امام قاسم کے جسم کو اتنا کچلا اتنا کچلا اتنا کچلا کہ جس وقت امام قاسم کی لاش تک مولا حسین پہنچے تو 19 سال کا وہ بیٹا حضرت امام قاسم جو بھتیجے تھے، امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا تو کچل کچل کر کے آپ کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جب آپ سینے سے لگا کر کے اپنے بھتیجے کا لاشا لا رہے تھے تو ان کے پیر زمین پر رگڑتے۔ اللہ